ہر پل جیو ڈرامہ بن چکا ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ۔ اس میں ہمیں دکھایا جائے گا کہ جو ہوتی ہے دھوبن وہ بھیجتی ہے بوبی بھائی کو اپنی کمیٹی کے پیسے لینے کے لیے۔ اس پر وہ کمیٹی کے پیسے لا کر اس کو دیتا ہے تو وہ کاؤنٹ کرتے ہیں اور کاؤنٹ میں کرنے میں پیسے کم ہوتے ہیں۔ اس پر وہ اس کو کہتی ہے کہ تم نے پیسے بیچ سے نکالے ہیں، تم نے کیا سمجھا تھا کہ میں پیسے کاؤنٹ نہیں کروں گی اور ویسے ہی رکھ لوں گی، لیکن تم نے جو ہے وہ پیسے میرے نکال لیے۔ اس پر جو ہوتا ہے بوبی بھائی وہ کہتے ہیں کہ پیسے جو ہے وہ میں نے نہیں نکالے، لیکن تم نے جو لیے تھے رشکے کے پیسے اور جو تم نے مسجد کے چندے کے پیسے لیے تھے وہ اس نے کاٹ لیے ہیں۔ اس پر دھوبن جو ہوتی ہے وہ اس کو 30 روپے نکال کے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جاؤ جا کے پارٹی کر لو۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ ہاں میں بوفے نہ جا کے لگا لوں، بہت ہی کوئی مہنگا سا۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ ہاں کوئی بات نہیں، جاؤ چلے جاؤ اور جو وہاں سے بچ جائے گا نا وہ میری بھی لے آنا۔ اس پر جو ہوتا ہے بوبی وہ کہتا ہے کہ تم بہت ہی زیادہ کمینی اور کنجوس ہو۔ اس پر جو ہوتی ہے دھوبن وہ کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں، جاؤ جاؤ چلے جاؤ۔ دوسری طرف جو ہوتی ہیں شمع وہ دودھ لے کر آتی ہے بڑی بھابھی کے کمرے میں، اور کمرے میں دودھ اندر انٹر ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں آ جاؤں اندر۔ اس پر جو ہوتی ہے اقرا وہ کہتی ہے کہ آپ تو پہلے ہی کمرے کے اندر آ گئی ہیں، اب آپ کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ تمہیں کسی نے تمیز نہیں سکھائی، اپنی چاچی سے کیسے باتیں کرتے ہیں۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ جیسے کرنی ہے ویسے ہی کرنی ہے۔ اتنے میں ہی جو ہوتی ہے کنر کی ماں وہ بھی بولنے لگ پڑتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ہاں صحیح تو کہنی ہے، کمرے میں آنے سے پہلے کھٹکھٹانا پڑتا ہے، پوچھنا پڑتا ہے، لیکن تم تو ذرا بھی تمہارے اندر تمیز نہیں ہے۔ اس پر جو ہوتی ہے شمع وہ کہتی ہے کہ اب ہم ایک ہی کمرے میں گھر میں رہتے ہیں تو بار بار کیا پوچھ رہے ہیں۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ ہاں گھر میں ایک میں رہتے ہیں لیکن ایک کمرے میں نہیں رہتے کہ کوئی بھی منہ اٹھا کے اندر آ جائے، تو میں پوچھ کے آنا چاہیے۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ یہ اماں نے دودھ بھیجا ہے، پی لو۔ اگر اماں نے دودھ نہ بھیجا ہوتا تو میں بالکل بھی آپ کے لیے دودھ نہ لے کے آتی۔ اس پر جو ہوتی ہے بچوں کی بڑی بھابھی وہ کہتی ہے کہ تم خود ہی ٹیز کرتی ہو، تم نہ کسی کو پنچ کرو تو نہ ہی پھر تمہیں کوئی انسلٹ کرے، نہ ہی تمہیں کوئی باتیں سنائے، کیونکہ وہ کہتی ہے کہ اگر میں دودھ لے کر نہ آتی تو آپ کے ہسبینڈ جو ہے وہ مجھے باتیں سنانے کا ان کا موقع مل جاتا اور پھر وہ مجھے بہت زیادہ باتیں سناتے ہیں۔ اس پر جو ہوتی ہے اس کے جو کہ بڑی بھابھی وہ اقرا کو کہتی ہے کہ اس کو باہر نکال کے آؤ اپنی چاچی کو۔ اس پر وہ اپنی چاچی کو کہتی ہے کہ آپ یہاں سے جائیں گے کہ میں آپ کو ماروں۔ اس پر جو ہوتی ہے اس کی چاچی وہ کہتی ہے کہ چپ کر جاؤ۔ اس پر وہ بہت زیادہ غصے سے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف رحیل جو ہوتا ہے وہ اپنے کمرے سے اٹھ کے بہت زیادہ لیٹ باہر آتا ہے۔ جیسے باہر آتا ہے تو اس کی والدہ کہتی ہے کہ جلدی اٹھ جائے گا، اب تو تم لوگوں سے بات کرنے کے لیے بھی تم لوگوں کا ویٹ کرنا پڑتا ہے۔ اس میں جو ہوتا ہے روہیل وہ کہتا ہے کہ ماں آپ کیوں پریشان ہوتی ہو، جو میلاد کروانا ہے میلاد کا سارا خرچہ میں اٹھاؤں گا۔ اس پر جو ہوتی ہے اس کی ماں وہ کہتی ہے کہ یہ خواب میں باتیں کر رہا ہے۔ اس پر وہ کہتا ہے روہیل کہتا ہے کہ نہیں اماں میں خواب میں باتیں نہیں کر رہا، مجھے پتا میں جاگ رہا ہوں، میں حقیقت میں آپ کو بول رہا ہوں، سارا خرچہ جو ہے وہ میں اٹھاؤں گا۔ اس پر جو اس کی ماں ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، یہ تو بہت ہی زیادہ اچھی بات ہو جائے گی۔ اتنے میں ہی آ جاتی ہے شمع کہتی ہے کہ آ کر ناشتہ کر لو، پھر نہ کہنا کہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ اچھا آتا ہوں، آ کے ناشتہ کرتا ہوں۔ تو اس پر جو ہوتا ہے بوبی وہ کہتا ہے شمع کو کہ تمہیں تمیز نہیں ہے کہ کسی سے سلام بھی لینی ہے کہ نہیں۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ السلام علیکم بوبی بھائی۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ وعلیکم السلام، اور ہمیشہ ایسے ہی سانپ کی طرح ڈستی رہو۔ اس پر جو ہوتی ہے شمع وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور رحیل جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اماں میں ہی سارا خرچہ اٹھاؤں گا۔ اس پر اس کی ماں والدہ کہتی ہے کہ کھانے کا تو خرچہ تمہارے بڑے بھائی نے اٹھا لیا ہے۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ اماں اچھا تو کھانے کا خرچہ بڑے بھائی نے اٹھا لیا تو باقی خرچہ میں دیکھ لوں گا، اور نہیں تو میں آپ کے لیے نیا سوٹ لے آتا ہوں۔ اس پر جو ہوتی ہے بچوں کی ماں کہتی ہے کہ نہیں مجھے سوٹ کی کوئی ضرورت نہیں، تم نے جو اٹھا لیا ہے خرچہ اتنا ہی کافی ہے۔ دوسری طرف بچے جو ہوتے ہیں بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ اس کو جو ہے دلبر بہت زیادہ پسند کرتا ہے، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں کہ دلبر جو ہے وہ اس سے صرف اس لیے شادی کرنا چاہتا ہے کہ وہ شادی کے بعد مر جائے گی اور دوبارہ وہ شادی اس سے کر لے گا جس کو وہ بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ اس پر وہ اس کو وائس میسیج کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا کل میں تمہیں شاپنگ کے لیے لے کے جا سکتا ہوں۔ اس پر وہ جو ہوتی ہے بجا وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور بجا کہتی ہے کہ نہیں کل تو میں نہیں جا سکتی، اگر میں فری ہوئی تو پھر میں تمہارے ساتھ ضرور چلوں گی۔ دوسری طرف فواد جو ہوتا ہے وہ اپنے والدہ کے کمرے میں آتا ہے اور ان سے اجازت لیتا ہے۔ اس پر اس کی والدہ کہتی ہے کہ تمہیں میرے کمرے میں آنے سے پہلے اجازت کی کیا ضرورت ہے۔ اس پر فواد جو ہوتا ہے وہ اپنی والدہ کو کہتا ہے کہ سوری جو ابھی ہوا، مجھے لگا تھا کہ جیسے آپ میرے ساتھ جو ہے وہ اچھا نہیں کرے گی، بشرا کے ساتھ میری شادی نہیں ہونے دے گی، اس وجہ سے میں نے آپ کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزیاں کی اور ناانصافی کی۔ اس پر جو ہوتی ہے وفات کی والدہ وہ کہتی ہیں کہ کوئی بات نہیں، مجھے بھی ایسے لگا تھا پہلے کہ میں تمہارے ساتھ ناانصافی کرنی ہوں، پھر میں نے سوچا کہ میں اپنی خوشی کے لیے کیوں تمہاری خوشی کو قربان کرنی ہوں، اسی وجہ سے میں نے بشرا کو اپنا لیا، اور اب تو بشرا ویسے بھی اس گھر کی بہو بننے والی ہے۔ اس پر وفات جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی امی جان۔ اس پر جو ہوتی ہے اس کی والدہ، ویسے وہ اس کی والدہ تو ہے نہیں، اس کی آنٹی ہے، تو وہ کہتی ہے کہ اگر تمہاری ریئل والدہ بھی زندہ ہوتی تو وہ بھی ایسا ہی کرتی۔ تو اس پر وفات جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں آپ کے ایسے یہ احسانات کبھی ساری زندگی نہیں بھول سکوں گا۔ اس پر اس کی والدہ کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں، تم میرے بیٹے کی طرح ہو اور تمہارے اوپر جو بھی میں کر رہی ہوں کوئی احسان نہیں ہے، تم میرے بیٹے ہو، یہ میرا فرض بنتا ہے۔ اس پر فواد جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کا بہت زیادہ شکریہ۔ دوسری طرف جو ہوتی ہے بجو وہ جاتی ہے دلبر سے ملنے کے لیے، تو اس پر دلبر جو اس کو کہتا ہے کہ آج ہم لوگ شاپنگ پہ چلتے ہیں۔ اس پر وہ پہلے تو جاتی نہیں لیکن بعد میں چلی جاتی ہے اور دلبر
صبح ہوتے ہی شمع کی ہو جائے گی طبیعت خراب، اور اس طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ جائیں گے ڈاکٹر کے پاس، اور ان کے پتہ چل جائے گا کہ ان کے گھر بیبی ہونے والا ہے۔ اس پر شمع جو ہوگی وہ بہت زیادہ خوش ہوگی، تمام گھر والے بھی بہت زیادہ خوش ہوں گے۔ اس پر شمع جو ہوگی وہ اپنی والدہ کو کال کر کے بتائے گی کہ آپ جو ہو نانی بننے والی ہیں۔ اس پر اس کی ماں بھی بہت زیادہ خوش ہو جائے گی، اس کو بہت زیادہ مبارکباد دے گی۔ لیکن جو بچوں ہوگی اس کو پھر سے غصہ آ جائے گا، وہ کہے گی کیا بات ہوگی کہ اب ان کے بچوں کو بھی ہم لوگوں کو سنبھالنا پڑے گا۔ اس پر جو ہوتا ہے ریحل کا بھائی، وہ ریحل کو کہتا ہے کہ تمہیں کوئی اچھا بزنس کرنا چاہیے، تمہیں کوئی اچھی نوکری کرنی چاہیے، اب تو تمہاری فیملی بھی بڑھنے والی ہے، تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنے خاندان کی طرف، اپنی فیملی کی طرف توجہ دو، پھر ہی تمہاری فیملی کا کچھ بہتر ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو ڈرامہ بچوں پسند ہے اور اس کے بارے میں نیو اپڈیٹ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک، کمنٹ اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔